बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर। देखिए जी, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अल्लाह ताला का, उसने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी। फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने लीडर का, इमरान खान का, जिसने मुझे ये टिकट दी। और फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप सब का, जो यहाँ जो हमारे MPAs हैं और जो KP के लोग हैं, जिन्होंने मेरे पर ये एतमाद किया। ये पहली दफ़ा नहीं है कि मैं सेनेटर बनाऊं, लेकिन इस दफ़ा आपको मालूम होना चाहिए कि जो पिछली दफ़ा मैं बना था तो मैं फाइनेंस मिनिस्टर ही था, और 7th जो NFC अवार्ड हुआ था 19 सालों के बाद हुआ था। और 19 सालों के बाद फिर उसके बीच में हमने KP को जो वॉर ऑन टेरर के लिए दिए थे पैसे, और हमने उनको डेवलपमेंट के लिए दिए थे, और हाइडल प्रॉफिट्स का मैंने उसका मुआहदा करवाया था कि जो ये पेंडिंग थे उसको तकरीबन 10 साल में वो दे दिए जाएं। अब वो मुझे मालूम है कि उसमें फिर इन्होंने कुछ गड़बड़ की है। मैं इंशाल्लाह अब कोशिश करूंगा कि ये जो हाइडल प्रॉफिट्स हैं ये आपको मिले। लेकिन उसके अलावा भी मैंने ये वादा किया है और अपने कॉलीग्स के साथ कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे मैं हर महीने यहाँ आया करूँगा, और KP के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, इकनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, उसको आगे लेके चलूँगा। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि एक प्रोग्रेसिव किस्म की मेरी कंट्रीब्यूशन होगी इस सूबे के खातिर। ये मेरे लिए ये KP बहुत वो मेरे लिए क्लोज़ है, बिकॉज़ यहाँ इन्होंने बहुत ही सोबतें जो हैं वो झेली हैं। 30 साल तक जो है वॉर ऑन टेरर में इनके साथ बहुत ज़्यादती हुई हैं। और इसलिए आप शायद बताएंगे लोग कि इस दफ़ा जब बजट के बीच में जो फाटा पाटा के बारे में जब ये आया कि भाई इनको हमारी नेशनल असम्बली ने एक मराद दी थी 5 साल के लिए, और लोगों ने टैक्स लगा दिया था, तो मैंने टैक्स हटा दिया इस दफ़ा। वो इसलिए हटाया कि मुझे मालूम है कि यहाँ जो हमारे लोग हैं उन्होंने बहुत ही मुश्किलें सही हैं। तो अगर मैं ये कर सकता हूँ, और उस वक्त मैं सेनेटर नहीं था, तो मैं सेनेटर बन गया हूँ, तो इंशाल्लाह आप एक्सपेक्ट करेंगे मैं और भी दिलजोई से आप लोगों के लिए काम करूँगा। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये जो हमारे जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, यहाँ हम लेके आएंगे ये जो नया प्रोग्राम शुरू हुआ है, कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम, जहाँ के बग़ैर सूद के हम एग्रीकल्चर लोन देंगे, बिज़नेस लोन देंगे, घरों के लोन देंगे, सेहत कार्ड देंगे। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमने पहले शुरू की हैं, और KP से पहले शुरू की हैं। KP है, बलूचिस्तान है, बिकॉज़ ये बैकवर्ड एरियाज़ हैं, और इधर हम करेंगे। और ये छोटे प्रोग्राम नहीं है। ये कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम जो है ये 1.4 ट्रिलियन रुपए का प्रोग्राम है अगले 3-4 साल के लिए। तो ये और तकरीबन 40 लाख घरानों में ये हम जो है लोन देंगे। तो ये भी देंगे। सेहत कार्ड तो पहले ही यहाँ मिल चुका है, और उसके अलावा जो घरों के लोन जो हैं वो भी हम देंगे, और उसके बीच में हम जो है सूद चार्ज नहीं करेंगे। करीम साहब, आपका जो तहरीक इंसाफ की यहाँ पे मेंबरान है वो 96 हैं, आपने वोट किए हैं 87, कुछ लोग गैर हाजिर भी थे। आपको लगता है कि वो जो मुस्तरद वोट हैं उनमें PTI के भी हो सकते हैं, या दूसरा सवाल ये हो सकता है कि आपको PTI के पूरे वोट मिले हैं? सर, पूरे वोट्स पड़े। 4 वोट्स जो हैं वो मुस्तरद हुए, और 5 जो मेंबर्स थे वो किसी वजह से नहीं आ सके, उन्होंने परमिशन ली थी। साहब यहाँ पे खड़े भी हैं। महंगाई की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में आप लोग इलेक्शन हार गए हैं बल्दियाती, तो क्या वफाक भी हाथ से जाने का डर है महंगाई की वजह से? देखिए जी, पहले तो आप 2 चीज़ों को अलग करें ना, कि इलेक्शन हारना या जीतना जो है वो तो वक्त की बात होती है। महंगाई की बात है, आपको महंगाई का मालूम होगा कि महंगाई जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। ये जो इम्पोर्टेड महंगाई है, जिसमें कमोडिटीज़ हैं, जिसमें आपको सीधी पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो दुगनी हो गई हैं 1 साल के अंदर। उसी तरह खुर्दनी तेल की कीमतें दुगनी हो गई हैं, इसी तरह स्टील दुगना हो गया, कोयला दुगना हो गया, और चीज़ें जो हैं इससे इम्पैक्ट हुआ है। और वो एक सिक्लिकल वो एक जो साइकिल चलता है, ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है। इस वक्त जो ऊपर जा रहा है साइकिल, ये पिछले 20 सालों में सबसे ज़्यादा महंगाई है पूरी दुनिया के बीच में, और उसमें हम सिर्फ अकेले नहीं हैं। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े मुल्क जिस तरह के जो अमेरिका वगैरह है, सारे इससे अफेक्ट हुए हैं। इस वक्त जो महंगाई है वो इस वक्त
ہندوستان کو بھی افیکٹ کر رہی ہے. تو ہمارا انشاءاللہ یہ خیال ہے کہ اگلے چند مہینوں کے بیچ میں مہنگائی یہ قیمتیں نیچے آئیں گی. جیسے یہ قیمتیں آئیں گی، لوکل قیمتیں تو ہم نے ویسے سنبھالی ہوئی ہیں اور اس میں جو سبسڈی دے سکتے ہیں دے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں؟ اس وقت ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے احساس راشن جو ہے ابھی شروع کیا ہے، وہ آپ تک پہنچے گا، 2 کروڑ فیملیز تک پہنچے گا، 13 کروڑ لوگوں تک پہنچے گا. اس کے بیچ میں گھی، دالیں اور یہ جو ہم اس میں گندم ہے اس کے اوپر ہم آپ کو 30% کی وہ سہولت دے رہے ہیں. لیکن جو چیز ہم نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی ہم نے انکم بڑھانی ہے. اور اس میں خوشخبری یہ ہے کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، 5 سے 6% سے بڑھ رہی ہے. اور اس سے یہ ہے کہ آپ کی آمدنی جب بڑھیں گی تو آپ کو یہ کم از کم مہنگائی سے بھی تھوڑا سا وہ ایک قسم کی رسپائٹ ملے گی. تو باقی الیکشنز کا ہے وہ تو جناب ابھی آدھا قدم چلے ہیں جو الیکشنز میں. اگر انشاءاللہ دیکھتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت کرتے رہیں گے اور ہمیں پوری امید ہے کہ اگلے الیکشنز میں آپ ہمیں ووٹ دیں گے. ترین صاحب یہ بتائیں کہ کبھی بجلی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی گیس کا، کبھی پانی کا. تو اس حکومت نے جو وعدے کیے تھے اس میں سے ایک وعدہ بھی پورا نہیں کیا. نہ بجلی لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی، نہ پانی کا لوڈ شیڈنگ ختم ہوا، اور نہ گیس کا جو عذاب ہے وہ اس کا مسئلہ حل ہوا. دیکھیں گیس کی وجہ تو یہ ہے کہ گیس آپ کے پاس اب ہے ہی نہیں. اور ہر سال اگر آپ کے پاس کوئی تقریباً 9 سے 10% گیس جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے اور آپ کے پاس ذخائر جو ہیں وہ ڈپلیٹ ہو رہے ہیں. تو ہم یہ کوشش کریں کہ اب اور جگہوں پہ لکی مربت وغیرہ پہ کافی ڈسکوریز ہوئی ہیں، تو اس سے گیس کے ذخائر بڑھیں گے. تو انشاءاللہ یہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ یہ لوڈ شیڈنگ بھی نہ ہو. لیکن پرائرٹی ہم نے پہلے دی ہوئی ہے لوگوں کو. سب سے پہلی پرائرٹی ہے کہ گیس جو ہے وہ آپ لوگوں تک جانی چاہیے. لیکن گیس ہے ہی نہیں تو اس کی کوشش جاری ہے. جہاں تک بجلی ہے تو بجلی میں کمی تو نہیں ہے. بجلی جو لوڈ شیڈنگ ادھر ہو رہی ہے جہاں کہ چوری ہو رہی ہے. لیکن ہم کوشش یہ بھی ابھی سوچ ہے حکومت کی کہ اس کا بھی کوئی حل نکالا جائے. بے شک کچھ لوگ چوری کر رہے ہیں لیکن باقی لوگ تو چوری نہیں کرتے نا. تو ہم ادھر تک بجلی دیں. بے شک ہمیں لاس ہوگا لیکن ہم اس کو برداشت کریں گے. تو انشاءاللہ بجلی کا تو مسئلہ نہیں ہے، اس میں تو ہمارے پاس کیپیسٹی ہے. باقی جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو آپ نے کہا فوڈ پرائسز کی، تو فوڈ پرائسز تو نیچے آ گئی ہیں. یہ کموڈیٹیز ہیں، یہ عالمی مسئلہ ہے. تو وہ جیسے ٹھیک ہوگا تو آپ دیکھیں گے یہ بھی پرابلم ٹھیک ہوگا. ذرا آپ نے پہلے سوال کر لیا تھا نا. نہیں چلیں کریں پلیز. شوکت صاحب یہ بتائیں ذرا مجھے کہ آپ کا جو ووٹ ہے وہ کراچی سے مردان ٹرانسفر کیے ہوئے ہے. بقول آپ لوگوں کے کہ ووٹ ڈالنا ایک اہم فریضہ ہوتا ہے، سیاستدان کو یہ اچھی طرح سے پتہ ہوتا ہے. کیا آپ نے کل بلدیاتی انتخابات میں ووٹ ڈالا ہے مردان میں کہ نہیں؟ اور دوسری بات، آپ کی پالیسی کی وجہ سے پی ٹی آئی کو بڑے حلقوں میں شکست ہو رہا ہے. اچھا دیکھیں، مجھے نہیں سمجھ آتی ہے آپ کا جو سوال ہے یہ اس کے کیا وہ ہے. لیکن میں پہلے آپ کو درست کرنا چاہتا ہوں کہ میرا ووٹ کراچی سے یہاں نہیں آیا. پہلے تو یہیں آپ غلط ہیں. میرا ووٹ لاہور سے یہاں ہے. یہ لاہور سے آیا پہلی بات. ٹھیک ہے جی. ارے بھائی سن لو نا. اچھا لاہور میں میرے والدین رہتے تھے تو وہاں تھا. یہاں میرا سسرال ہے. اس کا مطلب ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جو آتا ہے آپ کا داماد ہوتا ہے وہ آدھا گھر والا ہوتا ہے. تو پہلی بات ہے آپ اپنے آدھے گھر والے کے ساتھ یہ عزت کر رہے ہیں. کم از کم کوئی تو. اور پٹھان تو کہتا ہے عزت کرتا ہے لوگوں کی، یار اپنے دامادوں کی عزت کرتا ہے. اور آپ یہ بیٹھ کے کر رہے ہیں اس طرح کی. میں نے آپ کو بتا دیا، مجھے تو آپ کو کریڈینشیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے اربوں روپے کا آپ کو فائدہ کیا تھا 7th NFC میں. آپ نے اس کو بات چلیں جی آگے. آخری کوشچن. آپ جیسے اکانومسٹ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت لے کے آتے ہیں تو بہت زیادہ جو ہے نا سبز باغ دکھاتے ہیں کہ اکانومی ٹھیک ہو رہی ہے، بوسٹ کر رہی ہے، اچھے ہو رہے ہیں. لیکن جب عمران خان ان کو نکال دیتے ہیں تو پھر جا کے وہ کہتے ہیں ملک دیوالیہ ہو گیا. کنگال ہو گیا. اکانومسٹ آپ سے پہلے تھے وہ کہتے ہیں ملک کنگال ہے، دیوالیہ ہے، وہ ہے. تو وہ کسی اکانومسٹ سے نہیں کہا، ایف بی آر کے چیئرمین نے کہا. دیکھیں میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں کس کے بارے میں آپ بتا. دیکھیں جی پہلے تو مجھے 7 مہینے ہوئے. ٹھیک ہے جی. تو نہ ہی میں نے دعوے کیے ہیں کہ میں نے اس کو 4 چاند لگا دینے ہیں اس کو. میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ اس کو آہستہ آہستہ ہم ٹھیک کریں گے انشاءاللہ. پچھلی دفعہ 4% یہاں ہماری ترقی ہوئی تھی، اس دفعہ ہم 5% کریں گے. لیکن یہ 5 سے 6 ہوگا، 6 سے 7 ہوگا. 1 سال میں 10% نہیں ہوگا. تو یہ تو میں نے آپ کو پہلے آتے ہی یہ کہا ہے. اور یہ پلان ایک دیا ہے کہ جس میں کہ بھائی ساروں کے لیے ترقی ہوگی اور ایک یہ ترقی لانگ ٹرم سسٹینیبل ہوگی.
لیکن آہستہ آہستہ ہوگی، کیونکہ اس کی بنیادی یہاں پرابلمز ہیں. آپ کی اکانومی کے بیچ میں سیونگ ریٹ تھوڑا ہے، آپ کا ایکسپورٹ امپورٹ کا فرق ہے وغیرہ وغیرہ جو ہے. تو اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں. اچھا دوسری چیز ہے کہ میں نے جب پچھلی دفعہ جو چھوڑا تھا اپنا اور اپنی مرضی سے چھوڑا تھا میں نے وزارت، میں نے کسی کو جا کے برا بلا نہیں کہا تھا، وہ میری طبیعت میں نہیں ہے. باقی کچھ لوگ کرتے ہیں ایسی باتیں، آپ ان سے ہی پوچھیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. شوکت ترین میڈیا کے نمائندگان سے گفتگو کر رہے تھے. شوکت ترین کو خیبر پختونخوا اسمبلی سے آج سینیٹر منتخب کروا لیا گیا ہے. 122 ووٹ انہوں نے میں سے 87 ووٹ جو ہے وہ آج حاصل کیے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے اب وہ سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں. ان کے وزیر خزانہ بننے کی راہ میں یہی چیز ایک حائل تھی، وہ بھی اب دور ہوگی. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ ہر مہینے وہ خیبر پختونخوا آئیں گے اور یہاں کے جو فائنینشیل ایشوز ہیں ان کو حل کیا جائے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.